اور میں آپ کو ریزن بتاؤں گا جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں خالصتان جو موومنٹ ہے یہ کامیاب ہو جائے گی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے حوالے سے بات کریں گے۔ انڈیا میں خالصتان تحریک جو سکھوں کی جانب سے شروع کی گئی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے، اور یہ تحریک جو آج کل جس تیزی سے چل رہی ہے اور جو ریزن میں آپ کو بتاؤں گا اس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں انڈیا ٹوٹ کے ون سائڈ انڈیا دی ادر سائڈ جو ہے وہ خالصتان بن سکتا ہے۔ انڈیا والے دوست جو میں آپ کو اینڈ پہ ریزن بتاؤں گا وہ ریزن دیکھ کے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ٹوٹ کے جو ہے خالصتان بن سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو 3 سٹیپ پہ ڈسکس کریں گے۔ جو پہلا سٹیپ ہے وہ اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ تحریک کہاں سے شروع ہوئی اور یہ تحریک کہاں تک پہنچی ہے، اور وہ کیا مسٹیک انڈیا کی جانب سے کی گئی جس کے بعد جو یہ تحریک زور پکڑنے لگی، اور حال ہی میں یہ تحریک اتنی زیادہ آرگنائزیشن کیسے بن چکی ہے۔ 12 اکتوبر 1971 کو جگجیت سنگھ چوہان جو ہے اس نے نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع کی، اشتہار دیا، اس میں کہا کہ میں خالصتان کا پریزیڈنٹ ہوں۔ اس چیز کو دیکھ کے انڈیا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنے والے وقت میں یہ جو تحریک ہے یہ بہت زور پکڑے گی، اور یہی جو آرٹیکل ہے یہ ان کے لیے سرد درد بنے گا۔ لیکن یہ چیز جو ہے انڈیا کے لیے ان کے سمجھ میں نہیں آئی، اور بعد میں یہ تحریک جو ہے زور پکڑنے لگی، اور اس کے بعد جو ہے 1980 میں جب یہ تحریک جو ہے اپنی پوری طاقت سے جب ابھری تب انڈیا کو احساس ہوا کہ یہ تحریک جو ہے انڈیا کے لیے سرد درد بنے گی، اور یہ تحریک کی وجہ سے انڈیا ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد 1984 میں جب اندرا گاندھی جو اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم تھے، اس نے یہ کہا کہ ہم اس تحریک کو کچل کے رکھ دیں گے۔ اب یہ جو اس کا فیصلہ تھا یہ آپ اگر ہسٹری کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا، کیونکہ آپ کسی بھی تحریک کو، کسی بھی موومنٹ کو اگر آپ کے ملک میں ہو، اگر آپ اس کو زبردستی ظلم یا کچلنے کی جب بات کریں گے، وہ تحریک وقتی طور پہ تو کمزور ہو سکتی ہے لیکن آنے والے وقت میں اس تحریک کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ اسی دورانیہ میں 1984 میں اس تحریک کو لیڈ کرنے والے جنرل سنگھ دھندرا والے جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل میں مقیم تھے۔ انڈیا کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا، اور اس وقت جو ہے جنرل سنگھ دھندرا والے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ان کی اس وجہ سے سب سے بڑی غلطی کی کہ اس دورانیہ میں یہ سکھوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے تقریباً 8000 جو سکھ ہے وہ بچے جوان سب جو ہے وہ اس جو ایک جنگ کا ماحول بنا تھا اس میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی غلطی تھی۔ یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے انڈیا نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے 8000 لوگوں کا قتل کیا، اور ساتھ میں اس تحریک کو لیڈ کرنے والے جنرل سنگھ دھندرا والے کو بھی قتل کیا، جس کے بعد جو ہے سکھوں کی یہ تحریک کمزور پڑ گئی۔ ہاں سکھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تحریک ہے یہ وقتی ہمیں کچل کر کمزور کر دیا گیا ہے، لیکن جو ہمارے دلوں میں جو ہے ہم نے ایک الگ ریاست، الگ ملک چاہیے، ہم اس کے لیے جدوجہد آج نہیں کل نہیں پرسوں کریں گے، وہ آج ثابت ہو رہی ہے۔ انڈیا نے اس وقت 2 سب سے بڑی غلطی کی۔ ایک بھی کہ اس وقت جو ہے 8000 سکھوں کو قتل کیا گیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا۔ سکھوں کا یہ ایک مقدس مقام ہے، جیسے کہ میں ایک مثال دے دوں، ہم مسلمانوں کا مقدس مقام خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ پہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی جا کے وہاں بیٹھتا ہے تو آؤٹ آف ریلیجیس سے کوئی ان پہ حملہ کرتا ہے تو ہم سے کبھی برداشت نہیں ہوگا، ہم اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک پاور تھی، اسٹیٹ پاور، اس کو استعمال کر کے اس 8000 لوگوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے گولڈن ٹیمپل کو بھی بہت نقصان پہنچانے کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا واقعہ رہنما ہوا۔ اس وقت انڈیا نے اس تحریک کو رکوانے کے لیے اپنی اسٹیٹ پاور یوز کر کے تحریک کو تو کچل دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے سکھوں نے آؤٹ آف کنٹری، یورپ کنٹریز، عرب کنٹریز میں اس کے لیے پروٹیسٹ شروع کر دیا، اور ساتھ میں آرگنائزیشن جو ہے وہ اس پہ بنا ڈالی۔ 2022 میں کچھ یوں ہوا کہ انڈیا کے سارے کسان سراپا احتجاج تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے ایک ایسا ایکٹ بنایا تھا جو کسان مخالف تھا، اور یہ جو احتجاج کرنے والے جو کسان تھے اس میں سب سے زیادہ پنجاب کے تھے۔ اب پنجاب کی ایک تنظیم وارث پنجاب دے، یہ سکھوں کی ایک تنظیم ہے، اور اس نے بھی بھرپور اس میں شرکت کی، اور اس کو لیڈ کرنے والے ڈیپ سنگھ نے بھی یہ بہت زیادہ اس میں بھرپور شرکت کی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس سے پہلے ڈیپ سنگھ کو اتنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کسان تحریک میں جو کسان جو مخالف ایکٹ بنایا تھا انڈیا نے، جب اس تحریک میں اس نے حصہ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک مشہور ہو گئے، فیمس ہو گئے، سب اس کو جاننے لگے۔ اس کے بعد 2023 میں امرت پال سنگھ جو ہے
وارث پنجاب دے تنظیم کا جو ہے وہ ایک ممبر تھا. جب 2023 میں ایک واقعہ یوں ہوا کہ دیپ سنگھ کی ایک حادثے میں موت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے یہی ممبر امرت پال سنگھ جو ہے وہ اس تنظیم کا سربراہ بن گیا. جب امرت پال سنگھ اس تنظیم کا سربراہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک خالصتان جو ایک مومنٹ تحریک تھی اس میں ایک جان آ گئی، وہ مزید سے ابھرنے لگی. تو اس نے کھلم کھلا انڈیا میں یہ سپیچ کرنے لگا کہ ہم ایک الگ ریاست چاہتے ہیں، ہم سکھوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس نے قریبی پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول دیا. وہاں خالصتان موومنٹ کا ایک اس کا ساتھی تھا اس کو چھڑوانے کے لیے. جب یہ واقعہ ہوا تو پوری انڈیا کی ہیڈ لائنز بن گیا کہ امرت پال سنگھ جو ہے خالصتان موومنٹ کا بیسک ہے کہ جو اس کو لیڈ کرنے والا ہے. تو اس کے بعد جو یہ ہیڈ لائن بن گیا. اس کے بعد جو ہے یہ ایک موومنٹ میں نئی جان آنے کے بعد انڈیا کے لیے ایک مزید سرد درد بن گیا. اب سوالی نشان یہاں پہ اس وقت یہ اٹھ رہا تھا کہ ایک ملک میں ایک جگہ پہ ایک شخص کو ڈھونڈنے کے لیے انڈیا کی بہت ساری ایجنسیز اور بہت پولیس نے بھرپور کوشش کی پر اس کو ڈھونڈ نہیں پائی. اس کے بعد یہ ہوا کہ امرت پال سنگھ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پورے ملک میں، آؤٹ آف کنٹری میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں اور اٹلی میں، ان ساری جگہوں پہ جو ہے وہ سکھوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. جب امرت پال کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو انڈیا، یورپ کنٹریز، عرب کنٹریز میں ایک بھرپور طریقے سے سکھ کمیونٹی نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور یہ تحریک جو ہے پھر سے جو ہے اس میں ایک مومنٹ آ گئی، ایک جان آ گئی اور آؤٹ آف کنٹری میں آرگنائزیشن بن گئی. اس کے بعد امریکہ میں ایک تنظیم سکھ فار جسٹس کے نام سے ایک تنظیم، وہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو کر لیے لوگوں کو. اور ساتھ میں یہ سب سے زیادہ جو حال ہی میں یہ تحریک ہے یہ کینیڈا میں چل رہی ہے. کینیڈا میں جو ہے ہر آئے روز آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ تحریک مزید زور پکڑنے لگی ہے. 1984 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ انڈیا کے لیے ایک بڑا صدمہ یہ تھا کہ جب کینیڈا سے ایئرپلین انڈیا کی طرف آ رہی تھی تو اس میں ایک بام رکھا گیا تھا اور وہ بام بلاسٹ ہونے کی وجہ سے 329 جو ہے جان چلی گئی. اور میں آپ کو ریزن بتاؤں گا جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں خالصتان جو موومنٹ ہے یہ کامیاب ہو جائے گی. سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ میجورٹی آف سکھوں کی بہت بڑی میجورٹی وہاں پہ رہتی ہے. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 4.5 کروڑ جو ہے سکھ وہاں پہ رہتے ہیں. کیونکہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں اور وہ ایک تحریک چلائے تو 100% وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. اگر انڈیا ان لوگوں پہ اگر حملہ کر دے، اٹیک کر دے یا کچلنے کی بات کرے تو یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ہاں، اگر اس تحریک کو روکنے کے لیے پالیسی تو اپنائی جا سکتی ہے یا ان کو کسی طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، لیکن زبردستی، ظلم، بربریت، اوپر سے ڈنڈے چلانا یہ انڈیا کے لیے خطرناک بن سکتا ہے. یہ ایک ریزن ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ سکھوں کی ایک مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ پاور نہیں ہوگی، جب آپ کے پاس ایک جگہ کا کنٹرول نہیں ہوگا، تب جو ہے وہ آپ اپنے دھرم کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے. یہی دوسری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک الگ ریاست چاہتے ہیں. اب جو تیسری وجہ ہے وہ ان کو جو ایک واقعہ ان کے ساتھ 1984 میں ہوا تھا تو وہ ان کا یاد ہے. ان کا ایک بدلہ لینے کے لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے. اب جو چوتھا جو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹریز جو ہے وہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہے جو انہوں نے بنائی ہے، ایک امریکہ میں بنائی ہے سکھ فار جسٹس اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہے، کینیڈا میں بھی ہے. یہ سارا جو ایک ایکٹیو طریقے سے پھیلنا دنیا میں اور دنیا میں مختلف آرگنائزیشن بنانا سکھ کمیونٹی کی جانب سے اور اس پہ فوکس کرنا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، یہ ایک ریزن ہے جو مین ریزن ہے. اس کے بعد جو ہے جو جہاں پہ سکھ میجورٹی ہے پنجاب میں، وہاں پہ کچھ اس طرح کے پروٹیسٹ پہ جو ہے انڈیا جو ہے وہاں پہ ان کی جانب سے وہاں پہ انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کرتے ہیں. اور جو ہے انٹرنیٹ بند کرنا، بہت ساری سہولیات فوری طور پہ بند کرنا، یہ ایک انڈیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. یہ 5 بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے اگر انڈیا ایک پالیسی کے تحت نہیں چلتا تو آنے والے وقت میں یہ اتنا بڑھے گا کہ آنے والے وقت میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈیا پارٹ ہو کے خالصتان اور ادر سائڈ سے جو ہے وہ انڈیا بنے گا. خالصتان جو ہے ان کا چننے کا جو مقصد یہ ہے کہ خالصتان خالص لوگوں کا جگہ یا خالص لوگوں کا ملک. اب جو ہے سیم پاکستان جو ہے پاک لوگوں کا جگہ، پاک لوگوں کا مقام یا پاک لوگوں کا ملک کہہ سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے بھی یہ جگہ ہے کہ خالص لوگوں کا مقام یا خالص لوگوں کا جگہ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ
کیا کریں گے؟ اپنے لیے ایک ملک بنائیں گے۔ آج کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔